السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما و اصحابہما اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ الی آخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ معزز سامعین کرام اور تمام سننے والے حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار مہدویہ میلبورن قابل مبارکباد ہے کہ میلاد مہدی موعود علیہ السلام کے 599 تاریخی مقدس موقع پر ایک ورچل میٹنگ، ورچل خطاب رکھ کر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی۔ یقیناً اس ورچل میٹنگ میں، ایونٹ میں جو بھی دامِ درہم سخن حصہ لیے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دیکھیے، آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ایک ہی وقت میں ہم اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی نالج بڑھاتے ہوئے، اپنی نالج گین کرتے ہوئے، معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے۔ تو میں شروع میں ہی دعا یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ تصدیق مہدی علیہ السلام کا حق ادا کرنے کے لیے اخلاص اور محبت کے ساتھ عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ نہ صرف موجودہ نسل کا تحفظ ہو، جو جنریشن اب ہے، آنے والی جنریشن کے تحفظ کے لیے بھی ایسے ورچول جلسوں کی بے حد ضرورت ہے۔ آمدم برسر مطلب میں اپنی تقریر پر آتا ہوں۔ دیکھیے کہ جب محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ جو دولت کمائی جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو صرف وہی جانتا ہے جو محنت کیا ہے، کمایا ہے، مشقت جھیلا ہے۔ کتنے کٹھن دور سے گزرنا پڑتا ہے، مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اس کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی محنت نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، تو اسے دولت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس حساب سے دولت ایمان کی دولت جو ہے، یہ بے انتہا قیمتی ہے، لافانی ہے۔ ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہنے والی دنیا آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ رسول اللہ اور مہدی خلیفۃ اللہ کے دور میں ایمان کی دولت کی قدر و قیمت صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو رسول اللہ اور مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقدس دور میں رہ کر کٹھن ترین حالات سے گزرتے ہوئے، مشکل ترین حالات سے گزرتے ہوئے مشقتوں کو جھیلا، مصیبتوں کو جھیلا، تو انہیں ہی صحیح معلوم ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ لیکن اس موقع پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت بندگی میاں امیر المصدقین سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال مبارک ہو چکا ہے، مہدی علیہ السلام کی صحبت پاک میں رہے، پہلی ہی ملاقات میں اللہ کا دیدار جیسی سب سے بڑی نعمت اور دولت سے سرفراز کر دیے گئے ہیں حضرت شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہدی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد وہ مجمع کثیر میں کہتے ہیں کہ ہم نے مہدی کی قدر و قیمت کو ویسے نہیں پہچانا، ویسے نہیں جانا جیسے کہ جاننا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے مہدی کے وسیلے سے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقصد کو حاصل کیا، اللہ کا دیدار، ویژن آف اللہ، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مہدی کی ویسی قدر نہیں کی، ویسی قدر و قیمت نہیں کی جیسے کہ کرنا چاہیے تھا۔ تو عزیزان محترم، یقیناً ہمیں جو نعمت ملی ہے، ہمیں جو دولت ملی ہے مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی، یہ تو بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، اور نسل در نسل کے بعد، کئی نسل گزرنے کے بعد یہ ہمیں دولت ملی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ جو جنریشن بائی جنریشن ملنے والی تصدیق مہدی، یعنی مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی جو دولت ملی ہے، اس کو بچانے کے جتن کرنا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ تصدیق مہدی کا حق ادا کرنا ہم پر لازم اور فرض ہے، اور یقیناً یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ نیچر بنایا ہے کہ جس چیز کی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے، جس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اس کی اتنی ہی زیادہ فکر انسان کرتا ہے۔ تو ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور اس بڑی دولت کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، یہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہونی چاہیے۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے، اپنی معلومات کو گین کرنے کے لیے، نالج کو گین کرنے کے لیے ایسے بہترین اجتماعات، ورچوئل کانفرنس اور بہترین جلسے، مرشدین کے بیانات، علماء حق کے بیانات، یقیناً یہ وقت کا شدید ترین تقاضا ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ حاضرین محترم، میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی ابتدا میں جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں اہل کتاب یہود اور نصارہ سے مخاطب نہیں ہے، مشرکین سے مخاطب نہیں ہے۔ غور طلب بات ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہے، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سید المرسلین مانتے ہیں، افضل الانبیاء مانتے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کو مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، وہ مومنین اس آیت شریفہ میں مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں جو مخاطب کر رہا ہے، اس میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کچھ لوگ اگر اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، ٹن ہو جائیں گے، ڈائیورٹ ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فسوف یأتی اللہ ایک قوم کو لائے گا، یا اللہ اس قوم کے ساتھ آئے گا جس سے اللہ خود محبت کرے گا، اور وہ قوم کے افراد اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے مقابلے میں وہ نرم دل ہوں گے، اور کافروں کے مقابلے میں سخت دل ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ 5 صفات بیان کی گئی ہے ایمان والوں کے دین سے پھر جانے کے بعد، جن بدترین لوگوں کو ہٹا کر ان کے ریپلیسمنٹ میں جو بہترین لوگوں کو لایا جا رہا ہے، ایک بہترین کمیونٹی کو لایا گیا ہے، ایک بہترین قوم کو جو لایا جا رہا ہے، ان کی صفات اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے بدترین لوگوں کے مقابلے میں، دین سے پلٹ جانے اور مرتد ہو جانے کے بدترین لوگوں کے ریپلیسمنٹ میں، ان کے متبادل کے طور پر، ان کے بدل میں جو اللہ تعالیٰ جس قوم کو لا رہا ہے، جس گروہ کو لا رہا ہے، جس کمیونٹی کو لانے کا اللہ تعالیٰ نے تیقن دیا ہے، اس کی جو کوالٹیز ہے، اس کی جو خصوصیات ہے، وہ بیان کر دی گئی ہے۔ اور اس خصوصیات میں، ان نشانیوں میں، 5 نشانیوں میں، پہلی سب سے نمبر 1 نشانی ہے محبت، لو آف اللہ۔
یہ بہت اہم ترین صفت ہے. یعنی دین پر قائم برقرار رہنے کے لیے، دین پر جمے رہنے کے لیے، دینداری کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے جو سب سے پہلی اہم ترین ضروری نشانی ہے، ضروری صفت ہے، وہ ہے لو آف اللہ، اللہ سے محبت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں جو بتایا ہے کہ مرتدین کے مقابل میں لا رہے ہیں جو دین سے پلٹ گئے. مرتد یہ قرآن کا ورڈ ہے، من یرتد عن دینہ، من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو، تم میں سے جب کوئی دین سے پلٹ جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو فسوف یأتی اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایک گروہ کو، ایک قوم کو، ایک کمیونٹی کو لائے گا. تو مرتدین کے مقابلے میں حقیقی جو مومنین کو اللہ تعالیٰ ریپلیسمنٹ کے طور پر لا رہا ہے، ان کی پہلی صفت ہے وہ محبین ہوں گے، یعنی اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. 550 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق اپنی مرضی سے حق کو طے کر دیا. قوم مہدی کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخش دیا. وہ مبارک قوم جو ان پیاری 5 صفتوں کی مکمل حامل تھی، اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے مقابلے میں، ان کے ریپلیسمنٹ میں اللہ نے مقرر کر دیا، اللہ نے اس کمیونٹی کو جنم دیا، اللہ نے وجود بخشا ہے. اب اس کے بعد کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے. اب اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ صرف اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور قیامت کا قائم ہونا. عزیزان محترم، دین سے پھر جانے اور پلٹ جانے والوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے محبت کرنے والی قوم کو وجود میں لا دیا ہے. سامعین محترم، یاد رکھیے، مرتدین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو فرما رہا ہے کہ تم میں سے اپنے دین سے جب لوگ پلٹ جائیں گے تو اللہ فسوف یأتی اللہ، اللہ لائے گا ایک قوم کو. تو جو مرتدین تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ کلمے سے مرتد نہیں ہوئے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے مرتد نہیں ہوئے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی ادا کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، ان چیزوں سے مرتد نہیں ہوئے تھے، احادیث شریفہ کو مانتے تھے، شریعت مصطفیٰ سے مرتد نہیں ہوئے تھے، شریعت پر بھی عمل کرتے تھے. لیکن جو اصل چیز تھی وہ تھی جو ان کو مرتد قرار دی، وہ تھی اللہ کی محبت، لو آف اللہ. عزیزان محترم، اللہ کی محبت دین کا اصل ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے. اگر اللہ کی محبت ختم ہو جائے تو ظاہری طور پر دین رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، باقی کچھ بھی نہیں رہے گا. جس طرح جسم ہے اور اگر اس میں روح نہیں ہے تو جسم مردہ کہلائے گا، ویسے ہی عبادتیں ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، روزے بھی فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی محبت شامل نہیں ہے، اللہ کی محبت اس میں داخل نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ساری عبادتیں بھی مردہ ہے، شمار نہیں کی جائے گی. اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عبادتوں کی قبولیت کا ایک فارمولا، ایک بہترین کسوٹی مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرما دی ہے کہ عمل کرنا کمال کی بات نہیں ہے، اعمال کے ڈھیر لگا دینا، اعمال کے پہاڑ کھڑا کر دینا کمال کی بات نہیں ہے. مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل با محبت خواہت پرسید، وہ عمل جو محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے، لو آف اللہ کے ساتھ جو ڈیوٹیز ادا کی جاتی ہیں وہی پوچھی جائیں گی، اسی کے تعلق سے سوال ہوگا، اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پاس جزا دی جائے گی. عزیزان محترم، مرتدین کے بدلے میں دین سے پلٹ جانے والوں کے ریپلیسمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ریپلیسمنٹ میں
جس قوم کو لانے کا وعدہ کیا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے یحبہم، یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ قوم کے افراد اللہ سے محبت کریں گے۔ یہاں پر بھی کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے محبت کر رہا ہے جس قوم کو بدترین لوگوں کے ریپلیسمنٹ میں لایا ہے۔ یہ آپ قوم مہدی کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کی شان کو سمجھیے، آج کے دور کو مت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو مہدی علیہ السلام کے زمانے میں لایا تھا وہ پاکیزہ قوم، وہ قوم کے پاکیزہ افراد، وہ نورانی اور ازلی ایمان والے افراد ایسے مقدس تھے، ایسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں پہلے اعلان کر رہا ہے کہ یحبہم، میں ان سے پہلے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ریپلیسمنٹ میں لائے گئے بہترین لوگوں سے پہلے اللہ محبت کر رہا ہے، اس کے بعد وہ ریپلیسمنٹ میں آنے والے بہترین مومنین، اعلیٰ ترین مومنین جو قوم مہدی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کو بہت زیادہ بھر دیا ہے۔ عزیزان محترم، دین سے پلٹ جانا، مرتد ہو جانا، خدا کی ذات کو مکمل فراموش کر کے صرف رسمی طور پر، صرف اسمی طور پر مومن بنے بیٹھے بدترین لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو لایا جو اللہ کی محبت میں تھے، جو رسمی اور اسمی مومنین تھے، صرف نام کے مسلمان تھے، نام کے مومنین تھے، وہ اللہ کی محبت جیسی سب سے بڑی نعمت اور دولت سے محروم تھے۔ مکمل طور پر ان کے دل اللہ کی محبت سے خالی تھے۔ ریپلیسمنٹ کا فیصلہ کس کا ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ تعالیٰ بدترین لوگوں کے مقابل میں، ان کے ریپلیسمنٹ میں بہترین لوگوں کو لا رہا ہے، اور اس لانے والی کمیونٹی سے پہلے اللہ محبت کر رہا ہے۔ تو یہ ڈیسیشن کس کا ہے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ قوم کو وجود میں لانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کو ملاحظہ فرمائیے، ارحم الراحمین کی وسیع رحمت کو ملاحظہ فرمائیے کہ محبت پہلے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سے کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، جو لوگ رسمی مومن ہوتے ہیں، نام کے مومن ہوتے ہیں، اسمی مومن ہوتے ہیں، بدترین لوگوں کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو لایا ہے وہی اصلی مومن ہے، وہی دیندار ہیں، وہی بہترین لوگ ہیں۔ آیت شریفہ میں اصل دینی اور بہترین مومن لوگوں کی 5 نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ 5 نشانیاں یہ غور سے سنیے اور اس بات کی کوشش کیجئے کہ ان نشانیوں میں سے ہم کبھی بھی کوئی بھی نشانی میں کمزور نہ پڑنے پائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی قوم مہدویہ میں پیدا ہونے والے ہر مرد و زن کو، بچے اور عورت کو اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے اس قوم میں، اس مبارک قوم میں پیدا کر رہا ہے۔ تو اس مبارک قوم سے ریلیٹڈ رہنے، اٹیچ رہنے کے لیے، اس سے منسلک اور جڑے رہنے کے لیے یہ 5 صفتیں اپنے اندر پوری طرح پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور پہلی صفت ہے یحبونہ، یعنی وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو ہماری محبت صرف اور صرف ایک خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی محبت میں جو چیز کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی جائز محبتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ہی پرزور بنا دیتے ہیں۔ دوسری صفت ہے کہ جو بہترین لوگ بدترین کے ریپلیسمنٹ میں لائے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ وہ مومنوں کے تعلق سے بہت ہی نرم دل ہوں گے، مومنوں کے تعلق سے بہت ہی نرم خو ہوں گے، اتنا چاہیں گے وہ آپس میں بھائی کی طرح چاہیں گے۔ اور تیسری صفت ہے کافروں کے مقابلے میں جو اللہ کی محبت سے جن کے دل خالی ہیں، جن
جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے غدار ہیں، اللہ کے احکامات اور رولز اور ریگولیشنز کے اگینسٹ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کافروں کے مقابلے میں سخت دل ہوں گے۔ چوتھی صفت ہے اللہ کے راستے میں ہر طرح کی جہاد کریں گے، تن سے، من سے، دھن سے، ہر طرح سے جہاد کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور پانچویں اہم ترین صفت ہے، کوالٹی ہے، جو بدترین لوگوں کے ریپلیسمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور مبارک قوم مہدی کو لایا ہے۔ ان کی پانچویں صفت ہے ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بے خوف ہوں گے، لان تان کرنے والے کی لعنت سے، ملامت سے بالکل بے خوف ہو کر صرف اس خوف میں مبتلا رہیں گے کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اللہ خوش ہوگا یا اللہ ناخوش ہوگا۔ عزیزان محترم، دین سے مرتد ہو جانے والوں کی یہی 5 کمزوریاں ہوتی ہیں جو اعلیٰ ترین لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ ان 5 خصوصیات سے وہ مکمل طور پر لاپرواہ ہوتے ہیں، مکمل طور پر بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بلکہ نڈر ہو جاتے ہیں، اور ان 5 نشانیوں، 5 بہترین کوالٹیز کے برخلاف زندگی بسر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ آئے گا یا ایک قوم کو لائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، جو غیر مہدوی ہیں، باطل فرقے والے ہیں، پشتوں سے باطل عقیدے، رٹے رٹائے عقیدوں کو دہراتے ہیں۔ مہدی، امام مہدی آئیں گے، مدینے سے نکلیں گے، مکے کو آئیں گے، لوگ پکڑ کے بولیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی مہدی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جس ہستی کو اللہ بھیجنے کا وعدہ قرآن کے ذریعے اشارتاً کیا ہے، اور بلک میں متواتر المعنی صحیح احادیث میں مہدی علیہ السلام کے نام کو، کام کو، مقام کو، گھرانے کو، بہت ساری تفصیلات کو مکمل طور پر پیش کر دیا گیا ہے، اس مہدی کے درجے کو یہ لوگ کتنا گھٹا کے کیسے کر دیے ہیں۔ آئیں گے، لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں لہذا دعویٰ کیجئے۔ میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نمبر 4800 جس میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام مہدی کے مرتبے کو، امام مہدی کے مقام کو، امام مہدی کے پوسٹ کو کنفرم کر دیے ہیں، طے کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں کہ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، یعنی بے شک وہ مہدی، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ اللہ کا خلیفہ، بے شک اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک میں ایسی قوم کو لاؤں گا بدترین لوگوں کے مقابلے میں جو میری محبت کو بالکل ٹھکرا دیے ہیں، ان کے مقابلے میں ایسی مبارک قوم کو، پیاری کمیونٹی کو لاؤں گا جو میری محبت سے سرشار ہے، میری محبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ تو اب بتائیے کہ اللہ کے خلیفے کو یہ باطل فرقے والے مقام گھٹا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مہدی ہے، آپ مہدی ہوں گے، آپ مہدی ہے۔ تو کتنی جہالت کی بات ہے، کتنے انتہائی جہالت کی بات ہے کہ اللہ نے طے کر دیا، اللہ بھیجنے کا وعدہ کر رہا ہے، اور رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ آنے والا امام مہدی کوئی معمولی ولی نہیں ہے، معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والا امام مہدی فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ، بے شک یہ اللہ کا خلیفہ المہدی مہدی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا خلیفہ، آپ سوچئے ذرا غور کیجئے، اللہ کا خلیفہ اللہ کے حکم سے دعویٰ کرے گا یا لوگوں کے ڈیمانڈ پہ کرے گا؟ لوگ طے کریں گے کہ یہ آپ مہدی ہیں۔ ہاں، آپ بتائیے، جتنے اس قسم کا باطل عقیدہ رکھنے والے ہیں ان سے میرا چیلنج ہے، بتائیے کہ سنن ابن ماجہ حدیث کی صحیح
صحیح ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں یہ صحیح حدیث آئی ہے، حدیث نمبر بھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیے اس میں اور اس کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہدی کے پوسٹ کو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ۔ اب یہ جہالت اور گمراہی میں مبتلا یہ لوگ کہتے ہیں، علماء سو درباری سرکاری، یہ امت کے معصوم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آئیں گے، یہ مہدی ہیں۔ یہ کیسا ہوگا؟ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا، اللہ جب بھیجے گا تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ کی طرف سے تاکیداً حکم ہوا، تنبیہاً حکم ہوا کہ اے سید محمد کیوں دعویٰ نہیں کر رہا ہے؟ دعویٰ کر۔ تو مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے دعویٰ کیے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ دین سے پلٹ جانے کی بات، دین سے مرتد ہو جانے کی بات، یعنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، حدیث کو مان رہے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ رسمی اور اسمی نام کے مسلمان ہیں۔ دین سے جب پلٹ جائیں گے، دین سے جب مرتد ہو جائیں گے، تو پھر ان کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں کو، اعلیٰ ترین لوگوں کو، اعلیٰ ترین خوبیوں اور کوالٹی والوں کو جب لا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 صدی قبل ہی 9 centuries پہلے یہ بتا دیے تھے کہ امت کیسے دور سے گزرے گی۔ چنانچہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بڑی خبر دیتے ہوئے امت کو آگاہ کر دیے تھے کہ کیف تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہوگی، انا فی اولیہا، اس امت کے شروع میں ہوں، وعیسی ابن مریم فی آخریہا، مریم کے بیٹے عیسیٰ اس امت کے آخر میں ہیں، لاسٹ میں آئیں گے، بگننگ میں میں ہوں، اینڈنگ میں عیسیٰ ابن مریم ہے، والمہدی منی، والمہدی من اہل بیتی، اور مہدی جو میرے پاکیزہ گھرانے سے ہے، میرے اعلیٰ ترین گھرانے سے ہوگا، فی وسطہا، میری امت کے وسط میں ہوگا، مڈل میں ہوگا۔ مڈل آف امہ میں آنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 صدی قبل ہی بیان کر دیا تھا۔ اتنی بڑی نیوز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ تو جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت اور اس کے علاوہ دیگر اور آیت جو مہدی علیہ السلام کی شان میں اشارتاً آئے ہیں، اور جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کے علاوہ دیگر احادیث میں کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام مہدی امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والے ہیں، روحانی طور پر، اسپریچولی لوگ ہلاک ہونے سے بچ جائیں، بصیرت پر بلانے والے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ عجیب باطل فرقے والے ہیں، اپنی رٹے رٹائے باپ داداؤں کے باطل عقائد کو گھسے پٹے انداز میں لے چل رہے ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں 550 سال پہلے جو سچے اور حقیقی مہدی کی تصدیق کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، سب چیز 550 سال پہلے طے ہو چکی ہے، اب گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو امام مہدی ہلاکت سے بچانے والا ہے، بصیرت پر یعنی دیدار کی دعوت دینے والا ہے، اور مقتدا ہے، امام ہے، لیڈر ہے، وہ مقتدی کیسے بن جائے گا؟ اب باطل عقیدے والے بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے، نعوذ باللہ، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں، یہ من گھڑت قصے لیتے چلو، لیکن کبھی بھی آنے والا نہیں، تو آئیں گے تو امام مہدی پیچھے ہوں گے، مقتدی کی حیثیت سے ہوں گے، پھر لوگ ان کو امام مہدی جان کر امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ اس حدیث میں جتنی احادیث ہے، امامکم ہے، اس میں کہیں بھی مہدی کا لفظ نہیں ہے، یہ اپنے طور پر زبردستی کھینچتان کر وہاں پر ٹھوس دیے ہیں، مہدی کا ورڈ وہاں پر ہے نہیں۔ تو اس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ تو جب صرف جسمانی اسلام کو ماننے والے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ رسمی طور پر جن کے پاس باقی تھی، اصل روح سے جو محروم ہو گئے تھے، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی نالج، اس سے
محروم ہو گئے تھے، تو مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں ارائیول ہوئے تو دین اسلام پھر سے تازہ ہوا، پھر سے زندہ ہوا، پھر سے ریفریش ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے جسم میں روح ڈال کر کسی کو زندہ کرتا ہے، ویسے ہی اسلام میں مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بعد اسلام پھر سے تازہ ہوا، زندہ ہوا، اور لوگوں میں پھر سے اللہ کی محبت جاگ اٹھی۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہر حقیقت کی حقیقت کو بتانے آیا، ہر حقیقت کی حقیقت کو بتانے آیا، چشم بین کو خدا بھی وہ بنانے آیا، جس طرح دین خدا عہد محمد میں تھا، جس طرح دین خدا عہد محمد میں تھا، پھر اسی دین بصیرت پر چلانے آیا۔ مہدی دین خلیفہ و خدا کا بے شک، مہدی دین خلیفہ و خدا کا بے شک، کنتو کنزن کے خزانوں کو لٹانے آیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مبارک پیاری اعلیٰ قوم میں پیدا کیا۔ سچے مہدی کی صداقت کی جتنی تفتیش، جتنی تحقیق کسی نبی اور خلیفے کی زندگی میں ہوتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے تحقیق تفتیش جن نے کی ہے، مومنوں نے کی، کفار نے کی، اس کے بعد تین ثابت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت حتمی طور پر، خطئی طور پر ثابت ہو چکی۔ ویسے ہی مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے، مہدی علیہ السلام کی زندگی میں جو تفتیش کیے، جو تحقیق کے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تحقیق کے مطابق انہیں بتا دیا کہ یہی سید محمد جوین پوری ابن سید عبداللہ علیہ الصلوات و تحیات کی ذات اقدس ہی سچے مہدی کی ہے۔ اب دیکھیے، پوری امت کو الجھا کر رکھ دیا ہے، رٹے رٹائے عقیدے والے، اپنے باپ دادا کے باطل عقائد والے۔ کیا مہدی کب آئیں گے؟ مہدی کا زمانہ کیا ہوگا؟ مہدی عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے، مہدی امامت کریں گے، مہدی مدینے سے نکلیں گے، مکے کو جائیں گے، مکے میں لوگ پکڑ کے مہدی آپ مہدی ہے، آپ مہدی ہے یہ کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باطل سارے عقائد، لیکن کثیر احادیث صحیحہ میں مہدی، جس مہدی کے وہ منتظر ہیں، اب کوئی مہدی آنے والا تو نہیں، لیکن جس جھوٹے مہدی کے انتظار میں وہ کھینچتان کے نقلی عقلی دلائل لا کر بتا رہے ہیں کہ مہدی آئیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، اسی مہدی کے تعلق سے بلک احادیث میں عظمت کو بیان کر دیا گیا، مہدی کی شان کو بیان کر دیا گیا، مہدی کے مقام کو بتا دیا گیا، مہدی کے مرتبے کو بتا دیا گیا۔ مہدی تو پھر یہ علماء سو، یہ دنیا دار، یہ درباری، یہ سرکاری علماء شان کیوں بیان نہیں کرتے؟ امام مہدی کی فضیلت کیوں بیان نہیں کرتے؟ امام مہدی کے مرتبے کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ نہیں، اٹکے ہیں کہ بھائی مہدی آئیں گے، مکے میں رہیں گے، لوگ پکڑیں گے، فلاں فلاں، اور اس کے بعد بول دیں گے۔ اب آپ ذرا یہ سوچنے والی بات ہے، مہدی کے مقام کو گھٹا کر عام آدمی کی طرح کر دیے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ افضل ترین نبی اکرم کی، افضل ترین امت کی امامت کرنے والا امام مہدی عام ہوگا، معمولی ہوگا، ہمارے جیسا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والا مہدی عام ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ کیف تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ وہ ہلاکت سے بچانے والے مہدی کے تعلق سے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ المہدی من اہل بیتی، مہدی جو میرے پاکیزہ گھرانے سے ہوگا، فی وسطیہا، وہ وسط امت میں ہوگا، اور میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ جب شروع میں ہوں تو میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ عیسیٰ ابن مریم آخر میں ہے تو میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ اور مہدی جو میری اہل بیت سے ہے وہ امت کے مڈل میں ہوگا، وسط میں ہوگا، تو پھر امت ہلاک کیسے ہوگی؟ تو امت کو ہلاکت سے بچانے والا مہدی عام ہوگا۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، عقل کو ذرا کام میں لانا چاہیے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والا مہدی عام ہو سکتا ہے؟ جس مہدی کی ذات کو، مہدی کے گھرانے کو، مہدی کے کام کو، مہدی کے مقام کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سے جوڑے ہیں، پھر کیا وہ مہدی عام ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن دیرینہ اپنے پرانے رٹے رٹائے باطل عقائد کے ماننے والے، ان سے ہمارا چیلنج ہے کہ امامکم منکم سے جو تم انتظار میں اپنی نسلیں برباد کر رہے ہیں، کھینچ تان کر امام مہدی اور عیسیٰ کو ایک زمانے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ، تو ہم تو اس سچے اور حقیقی مہدی پر ایمان لا چکے، اس امام مہدی کی تصدیق کا شرف حاصل ہو گیا، اس سچے اور حقیقی مہدی کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کو جتنا اس دور میں جانچ پڑتال کرنا تھا، تفتیش کرنا تھا، سبھوں نے کر لیا، جانچ پڑتال کر لی، اور اس کے بعد وسط امت میں بعثت مہدی ہو چکی، اٹل ہو چکا، تو ہم اس حقیقی مہدی کو قبول کر چکے، اس پر ایمان لا چکے، جس کی شان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں بتاتے ہیں کہ المہدی منی یخفو اثری ولا یختی، مہدی مجھ سے ہوگا، میرے قدم بقدم چلے گا اور خطا نہیں کرے گا۔ ہم نے اس اعلیٰ ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والے امام مہدی کی تصدیق کر لی، صدیوں گزر چکے، صدیوں قبل ہمارے اجداد نے پوری تحقیق کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اس مہدی موعود کی، مہدیت موعودہ کی حقانیت کو مان لیا، تصدیق کر لیا، جس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی من اہل بیتی، مہدی وہ ہے جو میرے پاکیزہ گھرانے سے ہے۔ ہم نے اس اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھنے والے امام مہدی کو مان لیے، تصدیق کر چکے، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے جس کے تعلق سے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی بے شک میرے گھرانے سے ہے، میری نسل پاک سے ہے، اور میری لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہے۔ عزیزان محترم، اب اندازہ لگائیے کہ کون جھوٹے مہدی کے انتظار میں ہیں اور کون سچے مہدی کو قبول کر لیے ہیں۔ صدیاں گزر چکی ہیں، یہ تو 599 میلاد کا موقع ہے، اللہ نے رکھا تو اگلا سال 6 سنچری مکمل ہو جاتے ہیں، 600 سال مہدی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے پر۔ جب مہدی علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی، برتھ ہوئی، پیدائش ہوئی، تو اس وقت غیب سے یہ آواز آئی تھی، سبھی لوگوں نے سنا۔ تو بہرحال ہم نے اس اعلیٰ ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والے مہدی کی تصدیق کر لی ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیے ہیں، گھرانہ جو محمد کا ہے مہدی کا گھرانہ ہے، گھرانہ جو محمد کا ہے مہدی کا گھرانہ ہے، زمانہ ہے نیا لیکن وہی منظر پرانا ہے، جو طائر اڑ چکے ہیں دین مہدی کے درختوں سے، جو طائر اڑ چکے ہیں دین مہدی کے درختوں سے، بہت کمزور شاخوں پر اب ان کا آشیانہ ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے، حال و ماحول سے متاثر نہیں ہونا، دشمن پہلے سے زیادہ منظم ہو گیا ہے اور قیامت کا یہ قریبی زمانہ ہے۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام جو ارشاد فرمائے تھے وہ برحق ثابت ہو رہا ہے، آج پورا ہو رہا ہے کہ بندہ ایمان تقسیم کرتے ہوئے آیا ہے، اور بھائی عیسیٰ جب آئیں گے تو ایمان چھینتے ہوئے آئیں گے۔ تو آج موجودہ دور میں باطل فرقے منظم طور پر لگے ہوئے ہیں مہدویہ قوم کو مٹانے کے لیے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی شخص کی، کسی فرد کی یا کسی جماعت کی تحریک کا نام نہیں ہے مہدویت، یہ اللہ نے اس قوم کو لایا ہے۔ اللہ جب لایا ہے تو اللہ اس وقت تک جب یہ اس قوم کو نہیں ہٹائے گا، نہیں مٹائے گا، جب تک کہ قیامت کا سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے۔ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام بھی ارشاد فرما دیے ہیں کہ مہدی و مہدویاں تا خام قیامت باشد، مہدی
کہ مہدی کا پیغام اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک رہیں گے۔ اب جو سوکھے پتے ہیں وہ جھڑیں گے، وہ نکلیں گے، وہ جائیں گے، لیکن قیامت تک مہدویت بھی رہے گی، مہدویہ قوم بھی رہے گی، اور مہدوی قوم کے افراد بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تصدیق مہدی موعود علیہ السلام پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کے لیے مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کو، آپ کی ٹیچنگ کو، آپ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس پر مضبوطی کے ساتھ محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ مائدہ میں قوم مہدویہ کی جو 5 اعلیٰ ترین نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اعلیٰ ترین جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پورے 5 کوالٹیز کو ہمیں پورے طور پر اپنے اندر پیدا کر کے ہوئے زندہ باقی برقرار رہنے کی جتن کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی کوالٹیز ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہیں، محبت صرف اللہ سے کرے، مومنوں کے تعلق سے نرم دل ہو، کافروں کے تعلق سے سخت دل ہو جائیں، اللہ کے راستے میں بھرپور جہاد کرے تن من دھن سے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بے خوف ہو جائے، بالکل لاپرواہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، دنیا بھر میں بسنے والے تمام مہدویوں کو مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح محبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے، رسم عادت بدعت سے، اور اسلام کی جو بنیاد ہے اللہ کی محبت اور معرفت، اس سے محروم ہونے سے ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔